آج رفح کے اندر 15 لاکھ لوگ وہ محاصرے میں ہیں. 15 لاکھ لوگ محاصرے میں ہیں. بچے، خواتین، معذور، بوڑھے. 2 سرحدی گزرگاہ تھی، ایک کا نام تھا رفح اور دوسرے کا نام تھا کرم شالوم. دونوں گزرگاہوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے. وہ گھیرے میں آ چکے ہیں. ہوا سے، سمندر سے، زمین سے 15 لاکھ معصوم رسول اللہ کے امت کے مخلص لوگ دشمن کے گھیرے میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، کراہ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں. کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں ہے. کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں ہے. پرسوں ایک تصویر آئی تھی. 18 گھنٹے میں 53 فلسطینی شہید کر دیے تھے جب رفح پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. تصویر آئی تھی، بچوں کی لاشیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹی گئی تھی اور اسے چادر کے اندر سمیٹا جا رہا تھا. اے بے غیرت حکمرانوں، ان لاشوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ تم کیسے کھاتے ہو؟ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتو، اے جرنیلو، اے حکمرانو، تم کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی رسول اللہ کی امت کے اس مخلص گروہ کے لیے اٹھتا نہیں ہے. او آئی سی کے چارٹر کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ او آئی سی کا قیام فلسطین کی آزادی کے لیے ہے. او آئی سی کے آرٹیکل 5 میں لکھا ہے کہ او آئی سی کا ہیڈ کوارٹر القدس الشریف ہوگا، لیکن القدس الشریف چونکہ مقبوضہ ہے اس لیے عارضی طور پر جدہ میں ہوگا. میرے بھائیوں، جو او آئی سی فلسطین کی آزادی کے لیے بنا تھا اس نے فلسطین کو بلا دیا ہے. وہ اسرائیل کا سہولت کار بن گیا ہے. اسے بچوں کی چیخیں، اسے زخمیوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی. اسی لیے تو میں نے اردن کے شاہ جب اس نے ایران کے میزائل جو اسرائیل کے خلاف فائر کیے گئے تھے گرائے، تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ غدار ابن غدار ابن غدار، یہ غداروں کا کلب ہے، کلب. آج ڈی چوک میں ہم سیو غزہ کی طرف سے مستقل دھرنا دیتے ہیں 4 سے لے کر 8 بجے تک رات. آج بھی ہمارا دھرنا تھا سیو غزہ کے ڈی چوک میں، اور ہم روز پولیس کے ساتھ. لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ پاکستان کی نہیں امریکہ کی پولیس ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں، یہ آپ کو ہمیں امریکن ایمبیسی نہیں جانے دیتے. کیا امریکی ایمبیسی جا کے احتجاج ریکارڈ کرنا، کیا فلسطینیوں کا خون تم لوگوں کی نظروں میں اتنی قیمت نہیں رکھتا کہ ہم جا کے اس نسل کشی، اس جنوسائیڈ کے فائنانسر امریکی ایمبیسی تک جا کے احتجاج ریکارڈ کروائیں؟ یہ غلام ہیں امریکہ کے، یہ ڈرپوک ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ ڈرتے ہیں امریکہ سے. لیکن ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. امریکی ایمبیسی تک جاؤ گے، لڑو گے، جدوجہد کرو گے، آگے بڑھو گے، دھرنے دو گے، بار دو گے، ایمبیسی تک جاؤ گے، احتجاج کرو گے، ایمبیسی تک جاؤ گے، احتجاج کرو گے، رکاوٹیں دور کرو گے، قربانیاں دو گے، لاٹھی چارج برداشت کرو گے، جیلوں میں جاؤ گے، انشاءاللہ جائیں گے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج ان بہادر نوجوانوں اور بہادر بیٹیوں کے ساتھ سیو غزہ کی جوائنٹ دھرنا ہوگا، اور سیو غزہ کا دھرنا ڈی چوک سے ہم یہاں منتقل کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ مل کر حمیرہ طیبہ جو سیو غزہ کی فاؤنڈر ہے، ٹیم لیڈ ہے، وہ یہاں موجود ہے. انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم سیو غزہ اسلامی جمعیت طلبہ مل کر یہاں دھرنے میں بیٹھیں گے اور امریکی ایمبیسی تک آخری دم تک جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.